اللہ الرحمن الرحیم حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالی اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو نشانی کیا ہے؟ میرے ساتھ اللہ کا معاملہ خیر کا ہے، شر کا نہیں ہے۔ اللہ نے جو نگاہ صدیق و فاروق پر ڈالی ہے وہ نگاہ ڈالی ہے، یا وہ نگاہ جو ابو جہل ابو لہب پر آپ نے ڈالی؟ دونوں پر نگاہ ہے، لیکن دونوں کی نگاہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ سب کو پال رہے ہیں، رب العالمین ہیں وہ، لیکن کسی کو محبت سے دے رہے ہیں، کسی کو ذلت سے دے رہے ہیں۔ آپ کی شادی میں، مہمان نوازی میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے ہیں۔ فقیر بھی آتا ہے، امیر بھی آتا ہے، قریبی رشتہ دار بھی آتے ہیں، دشمن بھی آتے ہیں۔ دشمن کو مخالف لڑکی والے ہیں تو لڑکے والوں نے بلا لیا، لڑکے والے ہیں تو لڑکی والوں نے بلا لیا، یہ تو اس کو دھکا دے کر نہیں نکال سکتے۔ ولیمہ ان کا ہے، آ رہے ہیں ان کی طرف سے، کھلا رہے ہیں، دسترخوان بچھا رہے ہیں، لیکن دل میں جو جلن گھٹن آ گیا خبیث کہیں گا۔ اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ کوٹھی، بنگلہ، دولت، مال، روپیہ، پیسہ، حسن، خوبصورتی، صحت، جوانی۔ آقا نے فرمایا یہ سب چیزیں ایڈیشنل چیزیں ہیں، زائد چیزیں ہیں۔ عورت کو حسن آتا ہے فنا ہونے کے لیے، انسانوں کو جوانی آتی ہے بڑھاپے میں جانے کے لیے، بنو آدم کو حیات ملتی ہے موت کے لیے۔ ہر چیز کو زوال ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز فانی سوائے اللہ کے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، آپ کی ذات کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے اس کائنات میں۔ تو پھر اللہ تعالی ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرما رہے ہیں؟ عزت کی روٹی یا ذلت کی روٹی؟ صدیق کا معاملہ، ابو جہل کا معاملہ؟ یفقہہ فی الدین، آقا نے فرمایا کہ دین میں سمجھ مرحمت فرماتے ہیں۔ جسے آدمی کھانے میں فرق کرتا ہے، فلاں ہوٹل کا ذائقہ الگ ہے، فلاں کپڑا الگ ہے، فلاں سیمنٹ کی کوالٹی الگ ہے، دیکھنے میں سب سیمنٹ ایک کلر کے لگتے ہیں، کپڑے ایک طرح کے لگتے ہیں، پیٹرول ایک طرح کا پہچانتے نہیں پہچانتے۔ اسی طریقے سے مسلمان دین کے علم کو اور علم کے سوتوں اور سرچشموں کو پہچانتا ہے۔ جہاں علم کا حلقہ لگا وہ اہل حق ہو اہل باطل ہو جا کر نہیں بیٹھ جاتا، پہچانتا ہے، اللہ نے اس کو دین کی سمجھ دے رکھی ہے۔ اور عنوان کو سمجھنا، معنی کو سمجھنا، مطلب کو سمجھنا، یہ بھی اللہ تعالی کی دین ہے۔ کہتے جا رہے ہیں آمین آمین کہتے جا رہے ہیں آپ، بھئی کیا عنوان ہے؟ مقرر سامع سے کیا منوانا چاہتا ہے؟ ہم نے بات اٹھائی تھی فرقوں میں کون سا فرقہ بہتر، اور اس کے لیے ہم نے تمہید باندھی کہ دنیا میں جتنے فرقے ہیں، بعض لوگوں نے کہا حضرت نے وہ عنوان ہی اس کو اٹھایا نہیں، ٹچ نہیں کیا، ہم شروع سے لے کر آئے تھے کہ معصوم طبقہ حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا۔ تو اب بات کیا سمجھ میں آ گئی؟ دنیا کا کوئی فرقہ ISI مارکا نہیں، معصوم نہیں، ضمانت نہیں، گارنٹی نہیں،
خطا ہو سکتی ہے، اس سے دیوبندیوں سے خطا ہو سکتی ہے، تبلیغ سے خطا ہو سکتی ہے، اہل حدیث سے خطا ہو سکتی ہے۔ میں نے ثابت کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی علم کی چوٹی کی شخصیت، انہوں نے کتاب لکھی مرجوعات امام ابو حنیفہ، اجتہاد کے بعد شروع میں جو مسئلے بیان کیے، آخر زندگی میں ہزاروں مسائل، ان مسائل سے انہوں نے یہ مراقبے میں ان کو جگائیے، ہزاروں مسائل سے انہوں نے رجوع کیا، اقرار کیا کہ مجھ سے بھول ہوئی، مسئلہ یہ ہونا چاہیے تھا، مسئلہ یہ ہے۔ دنیا میں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور دوسرے نمبر پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ وہ دو طبقے ہیں جن کو اللہ نے معیار حق قرار دیا۔ دوسری تمام تنظیمیں، تحریکیں، کسی میں کم غلطیاں، کسی میں زیادہ غلطیاں، غلطیوں سے پاک کوئی تنظیم اس وقت دنیا میں نہیں ہے۔ دیوبندی ہوں، لیکن دیوبند جو کرے وہ صحیح، نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے نہ حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ مدرسے کے اعتبار سے، مکتب فکر کے اعتبار سے دیوبند میرا نظریہ، لیکن ایمان دیوبند پر نہیں۔ اگر کوئی مائکا لال حضرت تھانوی کے کسی فرمود کو اور فرمان کو، قاسم نانوتوی کی کسی کتاب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں غلط ثابت کرتا ہے، میں کہوں گا نہ قاسم نانوتوی کا میں وکیل ہوں، نہ حضرت تھانوی کا میں ٹھیکیدار ہوں۔ غلطی کی ہے تو غلطی کی ہے۔ اب ہم نے اگر یہ بات کہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دیوبندی برادری سے نکل گئے۔ کیا حضرت کوسی جماعت کے معلوم نہیں ہوتے، ان کو بھی بولتی ویڈیو پر، ارے ویڈیو حرام ہے۔ قاسم نانوتوی کے بعد قبر سے اٹھ کر اس کو حلال نہیں کر سکتے۔ ابھی مسلمانوں کو کہا جاتا ہے مسلمان داڑھی منڈے، مسلمان شرابی، مسلمان اچکے، مسلمان بدکار، مسلمان بے نمازی، مسلمان نبی کے دشمن۔ تو کیا مطلب یہ؟ کیا حضرت کو سے اسلام کے ماننے والے، کو سے دھرم کے ماننے والے؟ ارے ہم دھرم کو گالی نہیں دے رہے، ہم دیوبندیت کو گالی نہیں دے رہے۔ دیوبند کے ماننے والے اکابرین کے طور طریقے چھوڑ کر قرآن اور حدیث کے خلاف جو جا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم مولانا الیاس کا دامن کل بھی تھامے تھے، آج بھی تھامے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو ان کا دامن تھامے گا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، لیکن دامن تھام کر اگر کوئی پور کی فاتحہ دلاتا ہے، دامن تھام کر اگر کوئی مدارس کی بے عزتی کرتا ہے، دامن تھام کر علماء کی بے عزتی کرتا ہے، دامن تھام کر حدیثوں کے سامنے نقرے کرتا ہے، ہم کہیں گے ایک نمبر کا تو مردود و ملعون ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے تبلیغی جماعت کو گالی دی، کسی نے اصول شریعت کے خلاف، جیسے ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں لوگوں کیا ہو گیا تم لوگ جمعہ کے دن کہتے ہیں 1:30 بجے آنے والا کتے کا پیشاب پی کر آیا، مرے ہوئے سور کا پاخانہ کھا کر آیا، کیا حضرت کو سے مذہب کے ماننے والے جمعہ میں آنے والے ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ جمعہ میں آ کر جو غلطی کر رہے ہیں اس غلطیوں کو ہم متنبع کر رہے ہیں۔ ہم اگر کسی مسلک، مکتب فکر، جماعت، تحریک، تنظیم، یہ سب آل اولاد، پوتے پڑپوتے نواسے ہیں، اصل چیز مذہب ہے، اصل چیز آدم اور حوا ہے۔ یہ خان، یہ بیگ، یہ پٹھان، یہ سید، یہ سب باپ کی شقیں ہیں، باپ کی شاخیں ہیں۔ اصل بنو آدم کا ہونا ہے، اصل اسلام پر قائم رہنا ہے، اصل اپنے آپ کو مسلمان بنائے رکھنا ہے۔ اب بنائے رکھنے کے لیے ہم مکے میں نبی کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، مدینے میں ہجرت کے بعد پیدا نہیں ہوئے، اس تک پہنچنے کے لیے جیسے ہندوستان میں اگر کوئی رہتا ہے تو دلی میں ایک پاؤں، آسام میں ایک پاؤں، اور پھر کشمیر میں ایک پاؤں، کنیا کماری میں ایک پاؤں، پورا پھیل کر نہیں رہ سکتا۔ کہاں رہتا ہے؟ وہ رہتا ہے جے نگر میں، بسم اللہ نگر میں،
शिवाजी नगर में, वो कहाँ है? वो बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ है? हिंदुस्तान में। असल चीज हिंदुस्तान। ये तमाम चीजें शनाख्त के लिए, पहचान के लिए। कौन हो गई तुम? हनफी। कौन हो तुम? तबलीगी। कौन हो तुम? देवबंदी। कौन हो सियासी एतबार से? जमीयती। मकतबे फिक्र देवबंद, अहले सुन्नत वल जमात। ये है किसमें? अबू हनीफा है किसमें? मुसलमानों में। उनका दीन इस्लाम है। हनफियत और इस्लाम दो अलग अलग मुल्क नहीं। तबलीग और इस्लाम दो अलग अलग मुल्क नहीं। तबलीग एक शहर है जो मुल्क इस्लाम में है। हनफियत एक शहर है जो मुल्क इस्लाम में है। देवबंद एक शहर है जो मुल्क इस्लाम में है। अहले सुन्नत वल जमात एक शहर है जो मुल्क इस्लाम में है। जब मुल्क का मफाद होगा तो इन जो है शहरों को खत्म कर सकता है वो मुल्क। अपने वफाद के लिए, अपनी कंट्री के लिए किसी को रियासत का दर्जा ना देना चाहे और किसी को शहर का नाम ना देना चाहे जिससे मुल्क के मफाद को खतरा हो सकता है, तो मुल्क अपने वफाद के लिए शहरों को खत्म कर सकता है। इस्लाम के उसूलों से जो तंजीम टकराती है, इस्लाम के कवाइद से जो जमात टकराती है, इस्लाम को यह हक है कि उसको वो मिटाकर रख दे, चाहे नाम कुछ भी हो। देवबंद नाम हो, तबलीग नाम हो या बरेलियत नाम हो। अगर काम ऐसे हैं जो इस्लाम के खिलाफ है, मुल्क इस्लाम के, तो उस मुल्क इस्लाम के हुक्मरान को यह हक है। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही। एक काम जो शरीयत में नहीं था, उस काम को बना लिया गया और उस काम को वो दर्जा दिया गया जिसको शरीयत ने नहीं दिया था। बरेलियों ने फजर की नमाज के बाद अजान, इसमें अजान में भी दरूद पढ़ते हैं, दुआ में इन्नल्लाह मलाइकतु पढ़ते हैं, और जुमा में और फजर के बाद खड़े होकर कहते हैं अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह और या नबी सलाम अलैका। ठीक है, अगर मोहब्बत में कह लेते हैं, दूसरों को मना नहीं करते, जो कहते नहीं उनको बुरा नहीं समझते, चलो अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहे। नहीं, ये मोहब्बत, हमारे अलावा जितने हैं सब जहन्नमी, उनकी आंखों पर दुश्मनी का पट्टा, इश्क़ रसूल, यही तो कहते हैं। अगर कोई तंजीम अल्लाह के रास्ते में एलाए कलिमतुल्लाह का काम करे, तबलीग का काम करे, नमाज को बुलाए, दीन के हजारों शोबों में से ये भी एक शोबा। कुरान पढ़ाना दीन का एक शोबा, बुखारी पढ़ाना दीन का एक शोबा, कुआं खोदना दीन का एक शोबा, खिदमत खल्क करना, सोशल वर्कर बनना दीन का एक शोबा, सच को फैलाना दीन का एक शोबा, बातिल को खत्म करना दीन का एक शोबा, जालिम हुक्मरानों से टक्कर लेना दीन का एक शोबा। तिलावत इबादत, जिक्र इबादत, दरूद इबादत, नमाज इबादत और अत्तहियात इबादत, तस्बीह इबादत, वो छोड़कर मैं जो दरूद पढ़ रहा हूं वो पढ़ा तो आशिक रसूल, मैं जो जमात में जा रहा हूं तो जमात में गया तो दीन का काम करने वाला। ये कहा, जो बात बरेलवी कहते हैं वो अकीदा अगर आ जाता है उसमें बिदत पैदा हो जाती है, और कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। और इस चीज को मजबूत करने के लिए इस्लाम के अहम तरीन सुतूनों को, इस्लाम के अहम तरीन पिल्लरों को हला कर रख देना, कलाम पाक की आयतों को उठाकर हनफियत पर जोड़ना, हदीसों को उठाकर इमाम अबू हनीफा पर जोड़ना। अबू हनीफा 100 साल के बाद पैदा हुए, जबरदस्ती तोड़कर मड़ोड़कर, ये जुल्म पर जुल्म है। हां, अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि का मसलक अक़रब इलल कुरान वल हदीस है। 4 मसलक है ना, चारों मसलकों का क्या अकीदा है मालूम आपको? मैं हनफी, लेकिन इस अकीदे के साथ कि 3 मसलकों के अंदर एहतमाल है हक होने का। यह तरीका है शरीयत का और यह तरीका है अहनाफ का, और फिक़्ह हनफी की किताबों के अंदर यह बात लिखी हुई है, और यही बात मुझे बताना है। मैं देवबंदी, एहतमाल है और तंजीम हक होने का, लेकिन देवबंदी कोई गुनाह कबीरा करे, जैसे फोटो का पकड़ना,
نص صریح سے، حدیث کے واضح الفاظ سے کہ قیامت کے دن اللہ کا عذاب کفر اور شرک کے بعد جو سخت ہوگا وہ تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ میرا استاد دیوبند کا، میرا پیر و مرشد اگر تصویر پکڑے تو میں یہ سوچ کر کے میں اس جماعت کا ماننے والا، میں دیوبند کا ماننے والا، ہلو اس کے بارے میں تعویلات شروع کر دوں، نہیں حضرت جی پکڑے نہیں، حضرت جی دعا کر لے کو تھے، حضرت جی بیان کر پکڑنے والا پکڑ ڈالیا سو۔ تو میں ایک بات کہتا ہوں، عزت لوٹنے والا لوٹ دلا، حضرت بولے نہیں اسے عزت لوٹنے اس کی جورو کو، حضرت جی نہیں بولے تجوری کھول کو تو سامان چرا لے، حضرت بیان کر لے کو تھے، چور آیا تجوری کھولیا، کیا جواب ہے ماں؟ ہاں مخاں کی تعویل ہے، سینے پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے دل سے بولو، گناہ کر رہے ہو تو مان لو یہ گناہ ہے، غلطی کر رہے ہو مان لو یہ غلطی ہے۔ معصوم صرف حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا طبقہ ہے، خطا سب سے ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے، حضرات صحابہ کرام سے بھی اجتہادی بھول ہوئی، لیکن چونکہ وہ طبقہ اللہ تعالیٰ کا سلیکٹڈ منتخب طبقہ ہے، میں خلاصہ میں آپ کو کہہ دوں کہیں آپ گمراہ نہ ہو، جماعت کے اعتبار سے تبلیغی، سیاسی اعتبار سے جمعیتی، مکتب کے اعتبار سے مکتب دارالعلوم اہل سنت والجماعت، مسلک کے اعتبار سے حنفی، لیکن یہ میرا مذہب نہیں ہے، یہ میری سواری ہے قرآن تک جانے کی، خدا کی رضا تک جانے کی، نبی کی خوشنودی جانے کی، اور جس دن یہ سواری کا ٹائر پنکچر ہوگا ہم اس سواری کو چھوڑیں گے اور دوسری سواری کو پکڑیں گے، لیکن کوئی میں کا لال ثابت نہیں کر سکتا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے آج جو باتیں ان کے ماننے والے گھڑ رہے ہیں کتاب و سنت سے اور ان کے ملفوظات سے اور ان کی مجلسوں سے ثابت کر کے کہ حضرت نے اس کام کو جہاد کا کام بتایا، اس کام کے کرنے والوں کو سب کچھ بتایا اور بقیہ کاموں کی نفی کر دی، میں زندگی بھر اس کا غلام ہو جاؤں گا۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے اندر گئے، آقا کی خواب میں زیارت کے بعد کہ الیاس جاؤ ہندوستان کے اندر تجدید دین کا کام کرو۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے طریقہ بتایا، میں لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہتا ہوں، نماز کی طرف بلانا چاہتا ہوں۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا رک جاؤ، میں 3 دن استخارہ کروں گا، تھانہ بھون کی زمین اور خانقاہ اگر بول سکتی ہے تو بولے گی کہ 3 دن تک حضرت الیاس کو وہاں پر بٹھایا اور 3 دن کے استخارے کے بعد فرمایا کہ اب مجھے شرح صدر ہے، جاؤ۔ وہی چیز کو لے کر تو یہ واویلا مچاتے ہیں بریلوی اور غیر مقلد، تعلیمات میری ہوں گی طریقہ تمہارا ہوگا، کیا مطلب؟ حضرت تھانوی تعلیمات آسمان سے آئی تھی، تعلیمات کا مطلب کٹر قرآن و حدیث کے دائرے میں تم کو کام کرنا پڑے گا، یہ اجازت تھی۔ حضرت تھانوی اگر اجازت نہ دیتے میرے اللہ کی قسم حضرت مولانا الیاس صاحب ایک قدم آگے نہ بڑھاتے، ایک قدم تھانہ بھون سے نہ نکلتے۔ کیوں آپ ان کے اوپر تہمتیں گھڑتے ہو؟ اعتکاف کے مقابلے میں یہ اچھا، قرآن کے مقابلے میں یہ اچھا، مدرسوں کے مقابلے، یہ انہوں نے کہا تھا؟ ان کی حضرت نے فرمایا جاؤ الیاس، طریقہ تمہارا ہوگا، تعلیم میری ہوگی۔ یعنی تعلیم مولانا اشرف علی کا مطلب یہ کہ میں جو قرآن و حدیث کا سخت متشدد پابند ہوں، ایسے تم پابندی کے ساتھ قرآن و حدیث کے دائرے میں تم کام کرنا۔ اور حضرت اس کی نگرانی کیا کرتے تھے، اکابرین اولیاء اس کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ اب گلی گلی میں مجتہد پیدا ہو گیا، کیا جی عالمہ بیٹھ تو ممبر پہ بولے تو کیا تو ہو جاتا، کیا چلے تو پھرے تو چلت پھرت، یہ سب جملے نبیوں والا کام، جہاد کا کام۔ اللہ کے نبی رمضان کے مہینے کے اندر بدر کے میدان کو گئے نہیں کیا؟ اب ہمیں گئے تو کیا؟ بدر کے میدان میں جو گھوڑا آیا نا، وہ گھوڑے کی مینگنی کا ذرہ میرے اللہ کی قسم پوری دنیا کی جماعتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بدر کے مجاہدین کا مقابلہ کرنا، گھوڑے کا مقابلہ کرنا، اس کی مینگنی کے ذرے کا مقابلہ دنیا بھر کی جماعتیں نہیں کر سکتی۔ کون سے منہ سے تم بدر کا نام لیتے ہو؟ ایک مرتبہ رمضان کے عمرے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے تھے، اور جو بدر کی تاریخ ہے جنگ کی، وہی تاریخ آس پاس پڑ رہی تھی، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد۔
اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ان لوگوں کا حق تھا۔ ایئر کنڈیشن بس سے اتر کر جو مسجد عریش ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سایہ ڈالا سائبان، اور رات بھر روتے رہے، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد ابدا، اے اللہ اگر یہ لشکر ہلاک ہو جائے گا تو تیرا نام لیوا کل کوئی نہ ہوگا۔ ساری رات روتے رہے۔ آج ایک قیمتی مسجد بن چکی ہے، وہاں سے وہاں جانے تک اللہ اکبر، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کسی مفتی سے ہم فتویٰ حاصل کریں روزے کے توڑنے کا، حلق سوکھ کر کاٹا ہو گیا اور پیر اتنے جلنے لگے، جسم جھلس گیا۔ یا اللہ ایئر کنڈیشن بس سے اتر کر اسی مسجد جانے تک 4 قدم، وہاں کولر بالکل برف کا پانی رس رہا تھا، لے کر لوگ آنکھ پر مار رہے تھے، کوئی جو ہے جسم پر ڈال رہا تھا۔ کیسے لڑے ہوں گے اس زمانے کے اندر، کھجور کی بیج کھا کر، ٹوٹی تلواریں لے کر، اور تم کہتے ہو کہ بیل کا گوشت کھا کر، کبابیں کھا کر، یہ بدر والا کام ہے؟ سورت دیکھی بدر کی آپ نے؟ بدر کے مجاہدین کی قدر و قیمت جانتے ہو؟ 313 صحابہ کا نام لے کر تمہاری اماں کے نام دعا کرو گے، اماں کے ٹھکانے لگ جائیں گے، مغفرت ہو جائے گی۔ لا علاج مرض ہے دنیا کے اندر، یہ 313 صحابہ کا نام لے کر ان کے واسطے سے دعا کرو گے، اللہ کی ذات سے امید ہے یہ بیماری دو۔ کیا جانتے ہو تم؟ اسلام کا پہلا معرکہ، اسلام کی پہلی جنگ، اور ہزاروں لشکر جرار مد مقابل کے اندر، یہاں لنگڑے لولے گھوڑے، زخمی انسان، ٹوٹی ہوئی تلواریں، اور گرمی کا موسم، روزے کی حالت، اور اس قسم کی باتیں۔ میں اگر کہوں یہ مجمع میں بیٹھنا بدر کے جیسا ثواب، کتنا بڑا گناہ۔ تم تنظیموں کا کام کرو، تبلیغ کا کام کرو، دیوبند کو چندہ دو، خانخواہوں کے اندر جاؤ، علماء سے بیعت کرو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی شاخیں ہیں۔ بس ہماری ایک درخواست، ہماری بھیک یہی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ جس چیز کو جس مقام پر رکھنا، اس کو اس مقام پر رکھنا چاہیے۔ سنت سنت ہے، فرض فرض ہے، بس اتنا کرو۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ فرقے، جماعتیں، تحریکیں، تنظیمیں، یہ اسلام نہیں، اسلام کے شعبے، اسلام کی شاخیں ہیں، ان سے ان کے ماننے والوں سے خطا ہو سکتی ہے۔ میں سیاسی اعتبار سے جمعیتی ہوں، جمعیت علماء ہند اگر نہ ہوتی تو ہندوستان، میرے اللہ کی قسم، اس کو آزادی کا پروانہ نہ ملتا۔ کون ہے مولانا حفظ الرحمان سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ؟ کون ہے شیخ الاسلام حضرت مدنی؟ کون ہے حضرت شیخ الہند؟ یہ سب تو اس کے سپوت تھے جمعیت علماء ہند کے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس وقت جمعیت علماء کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ علماء ایسے ہیں جن کو امریکہ سے بھتا آتا ہے، ممبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، امریکہ کے ایجنٹ ہے، امریکہ کے اشارے پر جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں۔ کیا میرا یہ کہنا یہ اس بات کی نشانی ہے؟ کیا حضرت جمعیت کا نام لے رہی، کو سے مسلک کے تمہیں گالیاں دے رہی؟ نہ بابا، یہ حرام ہے، حرام، یہ ناجائز ہے، ناجائز۔ دیوبند میرا مکتب فکر سر آنکھوں پر، لیکن اگر کوئی اس میں خلاف شرع کام ہوتا ہے، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے مرید تھے، وہ پیر ہیں۔ کون؟ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، مولوی نہیں ہیں امداد اللہ مہاجر مکی، کچھ جماعتیں پڑھے ہیں، لیکن تصوف میں، فنا فی اللہ میں اللہ نے وہ مقام دیا کہ دنیا کے چوٹی کے علماء اور فقہ کی چوٹی کے امام رشید احمد گنگوہی یہ ان کے قدموں میں پڑے رہتے تھے۔ اور ایک مرید کو اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے کیا نہیں جانتے؟ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے یہ ضرب پیدا کرو، یہ دل پیدا کرو، میرے سے عقیدت ہے، میرے سے محبت ہے، داڑھی کٹا رہا ہوں، حق ہے، گریبان پکڑ کر پوچھو حضرت داڑھی کے بارے میں، دنیا کا بولتی، کئی کو داڑھی کٹائے، فلم دیکھتی، عورت کو بے پردہ گھما، یہ حق ہے اور یہ محبت کی دلیل ہے۔ عقیدت میں اتنے اندھے نہ ہو جاؤ کہ کسی نے کہا کیا جی نہیں ملا کو جاتی حضرت داڑھی کٹا کر، نہیں،
وہ کیا کی، وہ حجام کرنے گئے، کہتے انکھیاں مچھ لیتی ہے، سب بیکار کے باتیں چھوڑو، غلطی غلطی، گناہ گناہ، عقیدت کے اندر ڈوب کر گناہ کو نیکی کا رنگ مت چڑھاؤ۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، کیا کتاب؟ میلاد کی حقیقت کے بارے میں، اور حضرت کا رویہ نرم تھا کہ اس زمانے میں جو میلاد کے جلسے ہوتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین کہتے اس میں جانا شرک ہے، اس میں جانا بدعت ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایسے جلسوں میں آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روضے سے اٹھ کر یہاں آ جاتے ہیں، اسی لیے کھڑے ہوتے ہیں اکرام میں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا رویہ نرم تھا، کہتے ہم لوگ اگر جانا چھوڑ دیں گے، کوئی اور آئے گا تو پھر وہ بدعت کو ہوا دے گا، شرک کو مضبوط کرے گا، ہم جائیں گے لیکن جا کر اپنی بات پیش کریں گے اور ان کی اصلاح کریں گے اور ان کو بتائیں گے یہ شرک و بدعت۔ حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے، لکھ کر رکھ لے کہ مرید اپنے پیر و مرشد کے ہاتھوں میں ایسے رہے جیسے تختے پر جو مردے کو نہلاتی، وہ مردہ جیسے غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب تک کوئی مرید اپنے پیر و مرشد کے ہاتھوں میں ایسا نہیں بن جاتا، اپنی مرضی چلاتا ہے، وہ صحیح معنوں میں مرید نہیں۔ ان حضرات کا یہ شیوا، ہر درجے احترام حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو جب بتایا گیا کہ حضرت آپ کے پیر و مرشد نے 11ویں شریف اور میلاد کے جلسوں میں شرکت کی اجازت کی کتاب لکھی ہے، ایک طرف شیخ پیر طریقت اللہ والے بزرگ جن کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے راہ سلوک اور راہ طریقت طے کیا ہے، اور دوسری طرف فقہ کے مسائل حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی صداقت کیا کہتی ہے، انشاءاللہ ہم کل بتائیں گے۔ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا چاہیے یا نہیں؟ جب غسل کرتا ہے آدمی، اعضائے وضو خود بخود دھل جاتے ہیں، اس لیے کہ غسل اس کو کہتے ہیں کہ سوئی کے ناکے کے برابر جسم بھیگا نہ رہے، تو اسی لیے اگر سارا جسم بھیگ جاتا ہے تو وضو ہو جاتا ہے۔ افطار کے وقت 2-3 منٹ پہلے غلطی سے افطار کر لیا تو اس کو کفارہ نہیں، روزے کی قضا رکھنی پڑے گی، اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ یعنی گھڑی فاسٹ تھی یا کہ سفر میں جا رہا تھا، بسم اللہ بولے جیسی آواز آئی، حقیقت میں وہاں بچے قرات پڑھ رہے تھے، بسم اللہ بولے، انہیں کھجور کھا لیا، تو وہ بعد میں معلوم چلا کہ افطاری کے وقت سے پہلے میں نے کھجور کھا لیا ہے، تو کفارہ تو نہیں ہے، لیکن آج کا روزہ چلا گیا، اب اس روزے کی قضا اس کو شعبان میں رکھنی پڑے گی۔ غیر مقلد حضرات کہتے ہیں کہ حنفی لوگ رمضان میں اہل حدیث ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ فجر کی نماز عام دنوں سے پہلے پڑھتے ہیں، ہماری طرح جلد پڑھتے ہیں، ان نام نہاد اہل حدیثوں کا کیا جواب ہے؟ اصل جو جماعت کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ٹائمنگ مقرر کی ہے، جماعت کا مقصد یہ ہے کہ لوگ زیادہ آئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز اسفار میں، یعنی آخری ایسے وقت میں کہ اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے، نماز خراب ہو جائے، تو اس نماز کو ایک مرتبہ دہرایا جائے۔ 6:20 پر سورج نکلتا ہے، تو کہا کہ 6 بجے نماز پڑھانا شروع کرے، 6:10 تک پڑھا دے گا، خدا نہ کرے اس درمیان اگر اس کی نماز ٹوٹ گئی یا ہوا خارج ہو گئی یا کوئی مسئلہ ہوا تو دوہرا سکے۔ مقصد یہ کہ آخری وقت میں لوگ زیادہ آتے ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر ابتدائے وقت کے اندر اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگر وقت دے دیا جائے تو لوگ یہ سوچیں گے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ذرا سو کر اٹھے تو پھر ایسا سوئے کہ پھر صبح میں اٹھے۔ مقصد تکثیر جماعت، یعنی مقتدیوں کی کثرت اگر اس وقت میں ہو رہی ہے تو رمضان المبارک میں حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تکثیر جماعت کے فارمولے ہی کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ کائنات میں سب سے بہترین جماعت کون سی ہے؟ تبلیغی، دیوبندی، بریلوی، طالبان، اس کی وضاحت فرمائے۔ ہم نے کہا ہر آدمی کی ایک اپنی جو ہے مکتب فکر ہے۔ میں جیسے کہ کہا حنفی مسلک کے اعتبار سے، جماعت کے اعتبار سے تبلیغی، مکتب فکر کے اعتبار سے دیوبندی اہل سنت والجماعت، اور سیاسی نقطہ نظر سے جو ہے جمعیت علماء ہند، یہ ہمارے جو ہے یہ ہیں، اور پھر خانقاہی نظام کے اعتبار سے
یہ جو چاروں سلسلے ہیں، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ اور جو ہے نقشبندیہ، یہ چاروں سلسلے برحق ہیں، ہم اس کو ماننے والے ہیں۔ ہاں ہر جماعت جو ہے کوشش یہ کرے کہ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بات ایسی آ جائے جو اس کے خلاف ہو تو وہ تسلیم کر لے، خامخواہ کی ضد اور ہٹ دھرمی نہ کرے۔ طالبان ایک تحریک کا نام ہے، ایک جماعت، ایک مسلک، ایک مکتب فکر کا نام نہیں۔ طالبان وہ تحریک ہے جس میں اہل حدیث بھی جا سکتا ہے، جماعت اسلامی والا بھی جا سکتا ہے، حنفی بھی جا سکتا ہے، شافعی بھی جا سکتا ہے، دیوبندی بھی جا سکتا ہے، بریلوی بھی۔ وہ سب سے اونچی وزروت و سنامی ہی الجہاد، سب سے اونچی چوٹی جو جہاد کی ہے، وہ جس پر آقا نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، کہ ایک جماعت ایسی رہے گی جس پر میری مدد ہمیشہ نصرت رہے گی، یہی جماعت ہے۔ آپ نے دیکھ لیا انجام کہ امریکہ کے دام کھٹے ہو رہے ہیں، فائنانشیل اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ان قریب بھیک کا کٹورا لے کر وہ عالم کے سامنے بھیک مانگنے والا ہے۔ ابھی حضرت اسامہ کا جو انتقام لیا، 33 فوجیوں کو واصل جہنم روزے کی حالت میں کر کر، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بدر کی یاد کو تازہ کیا۔ چھپتے پھرتے ہیں، کوئی سائنس نہیں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، اور ان کے پاس کوئی راکٹ لانچر کے کارخانے نہیں، بس چوری چھپائے خریدے ہوئے ہتھیارات سے چھپ کر غاروں میں اتنا بڑا حملہ کہ 33 امریکی کتوں کو واصل جہنم کرنا، یقیناً اس کو کہا جا سکتا ہے بدری کارنامہ۔ عورتوں کو مسجد میں آنا، نماز پڑھنا اچھا ہے یا نہیں؟ عورتوں کے لیے آقا نے فرمایا ان کے لیے بہترین جگہ گھر ہے، اور گھر میں بھی وہ جگہ جو تنہائی کی جگہ ہو۔ آقا کے زمانے میں اس لیے عورتیں آتی تھیں کہ وہ ابتدائی اسلام تھا۔ عورتیں مسجد میں آئیں گی، نماز سے مانوس ہوں گی، نماز کے طریقے معلوم ہوں گے، کون سی رکعت میں قرات ہے، کون سی میں نہیں ہے، کون سی میں جہری، کون سی میں سری، نماز سب باندھنے کا طریقہ، یہ سب چیزیں معلوم ہونے کے لیے ابتدائی اسلام کے اندر عورتوں کو بلایا جاتا تھا، لیکن بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا ہے۔ لیکن اگر کبھی کسی موقع پر واعظ و نصیحت کی مجلس کے لیے اگر عورتوں کو مدعو کیا جاتا ہے اور واعظ و نصیحت کی جاتی ہے تو عام طور سے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب اور تمام مکاتب فکر کے علماء اس کو برا نہیں سمجھتے۔ تراویح کے لیے ہو یا 5 وقتہ نمازوں کے لیے ہو، ان کو مسجد کے اندر بلانا صحیح نہیں ہے۔ 7 دن کی تراویح پڑھ سکتے ہیں کیا؟ میں نے بتایا کہ آج 29 اور 26 میں ختم کیا جاتا ہے، تو مرغی کی ٹانگ کی طرح یک اٹھا کر، یک رکھ کر، 10 پڑھ کر بھاگے، 8 پڑھ کر بھاگے، اپنے نظام کو آگے پیچھے کر کر ان 20 رکعتوں سے، ان 29 دنوں سے ہم یہ قربانی نہیں دیں گے تو اور کیا قربانی دیں گے؟ ہم کو پابند ہونا پڑے گا، ہم کو نظام آگے پیچھے کرنا پڑے گا۔ جو لوگ مسجد کی جماعت کو چھوڑ کر شادی محلوں میں، مکانوں میں، دکانوں میں جو ہے وہ تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کی سنت تو ادا ہو جائے گی، مسجد کی خیر و برکتیں اور مسجد کی جماعت کو کم کرنا، 8 آدمی کم ہو گئے، 100 آدمی کم ہو گئے، اب مسجد کی جماعت اور مسجد کی نورانیت کو ان لوگوں نے کم کیا، تو اس لیے وہ ذمہ دار ہوں گے۔ مسجد میں جتنی بڑی جماعت ہوگی، سڑک تک چلے جائیں گے، گلیوں تک چلے جائیں گے، رونقیں بڑھیں گی، مسجد کے انوار و برکات شادی محل میں کام ملیں گے۔ ہاں کسی کو بہت بڑا عذر ہے، وہ سفر میں جانے والا ہے، یا کوئی ایسا عذر ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو وہ آدمی جا کر، لیکن اس کو چھپ چھپا کر رکھنا چاہیے، اسے بسکٹ ڈال کر، اعلان کر کر پبلسٹی نہیں دینا چاہیے، ورنہ 8 دن میں 5 دن میں پڑھیں گے، اور پھر شیطان کا وہ تو شیطان عید الفطر کے چاند پر کھلے گا، یہ اس سے پہلے کھل جائیں گے۔ اس لیے یہ نظام صحیح نہیں ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں چھپ چھپا کر بطور مجبوری کے کرے، یہ دکھاوے کے ساتھ، شان پتی کے ساتھ نہ کرے۔ مسجد کی جماعت مسجد کی جماعت ہے، اللہ کا گھر اللہ کا گھر ہے، اور مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب کو امام بنا کر کسی کارخانے میں، گودان میں، شادی محل میں نہیں بنایا تھا، مسجد کے اندر امام بنایا تھا، مسجد میں 20 رکعت تراویح پڑھائی تھی۔ شہری میں تاخیر سے اٹھا، بالکل اذان کا وقت، ایسے میں کچھ کھا پی لینا چاہیے، وقت ہو چکا ہو، اگر آپ نے کھا لیا پی لیا، اس دن کا روزہ آپ کا گیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شہری میں کھانا ضروری نہیں، کھائے تو روزہ نہیں ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں، ایسے ہی اپنے روزے کو کنٹینیو کر لیں، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ آپ اٹھ کر فرض سے گھٹ پانی پی کر وہ روزے کو کیوں توڑتے ہیں؟
اسکالرشپ جو سرکار کی طرف سے دی جاتی ہے وہ رقم لی جا سکتی ہے، یا سیلفی سرٹیفکیٹ پر یا اسمال اسکیل انڈسٹریز وغیرہ جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے وہ دیتے ہیں، بلکہ اس میں چھوٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ انسٹالمنٹ صحیح بنے تو وہ جو اگلی قسطیں معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جو پیسہ ہے ان کے باپ کا نہیں ہے، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے ہم کو جو ہے یہ ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لی جا سکتی ہے یہ اسکالرشپ۔ غیر مسلم آج انشاءاللہ ایک سی ڈی دی جائے گی جو ہے فروخت کی جائے گی سوال اور جواب کی، جو پچھلے کئی سالوں کے اندر سوالات آتے رہے، دلچسپ سوالات اور دلچسپ جوابات، آپ کے سوال اور ہمارے جواب، اس کو آپ حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ عمر فاروق اس سخت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت و شفا نصیب فرمائے، بیوی جان کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں ایک آنکھ سے اور دوسرے شرمگاہ سے، یہی کتاب حضرت مولانا محمد احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے لکھی ہے، اس کو بھی حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔